کے بعد ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، اور سورہ بقرہ جو ہے 286 آیات پر مشتمل ایک مدنی صورت ہے۔ یہ قرآن کی سورہ فاتحہ کے بعد ایک لمبی طویل صورت ہے، اور اس کا نام ایک گائے کے نام پر ہے۔ بقرہ کا مطلب گائے یا بیل ہے۔ تو اس کا نام بقرہ کیوں پڑا؟ سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں بنی اسرائیل کا ایک مفصل واقعہ ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے بطور علامت اس سورت کا نام بقرہ پڑا۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک اعلیٰ اور برتر حصہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا بھی اعلیٰ اور برتر حصہ ہے سورہ بقرہ۔ یوں تو قرآن کریم کی تمام سورتیں برابر اور یکساں ہیں کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے، لیکن بعض سورتوں کو بعض پر فوقیت اور فضیلت مضامین کے اعتبار سے ہے۔ چونکہ سورہ بقرہ میں عقائد جیسا کہ توحید، رسالت، سزا، جزا، آخرت وغیرہ، اور مرکزی اعمال جیسا جہاد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور اہم معاملات جیسا کہ نکاح، طلاق، عدت اور وصیت، قصاص اور اسی طرح کے اہم معاملات اس میں ذکر ہیں، اس وجہ سے سورہ بقرہ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔